بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کھایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم جو حلال چیزیں کھاتے تھے، ان ساری چیزوں کے بارے میں روایتوں میں تفصیل موجود ہے۔ روایتوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں پسند تھی۔ آج آپ کے سامنے ہم نے احادیث کو کھنگالا اس سلسلے میں، تو تقریباً 12 چیزیں ہم نے سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے سوچا کہ ان کو ہم پیش کریں۔ یہ چیزیں وہ ہیں دوستو بزرگوں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا یقیناً ان چیزوں سے بھی محبت کرے گا۔ جو کسی کا سچا محبوب ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی ساری چیزوں سے محبت کرے گا۔ وہ کیسا پہنتا ہے تو وہ بھی ہم پہنیں، وہ چلتا کیسا تھا تو ہم ویسے چلیں، وہ کھاتا کیسا تھا تو ہم وہ ویسے کھائیں، وہ کیا چیزیں پسند کرتا تھا، کن چیزوں کو وہ محبوب کھاتا تھا تو ہم بھی وہ کھائیں۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو دوسری ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو۔ یہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ جانتے ہیں، کئی روایتیں اس بارے میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ محبت کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ان چیزوں کو ضرور پسند کریں گے۔ تو آج سوچا کہ وہ چیزیں تقریباً 12 ہم نے سلیکٹ کی ہیں، اس میں سے آپ کے سامنے ہم ان کو بیان کرتے ہیں، مختصراً بیان کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہم کو پسند آئیں اور ان چیزوں کو ہم بھی کھانے والے بنیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کھجور۔ کئی روایتیں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی یہ چیز کھجور، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کھائی جانے والی غذا یہی تھی کھجور۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، بلکہ کھجور کے فوائد پر مشتمل ہم نے ایک مستقل کلپ بنائی ہے، اس کی لنک بھی ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے کہ کھجور کو کیسے کھانا چاہیے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو آپ وہاں سے دیکھ لینا۔ دوسری چیز ہے لوکی۔ لوکی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو اس کا فوٹو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس کو الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ صوبوں میں الگ الگ کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں اس کو دبا کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ بخاری شریف کی، حضرت انس فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، اس میں گوشت کے ٹکڑے تھے اور لوکی کے ٹکڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، نوش فرما رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے تب سے لوکی سے مجھے محبت ہو گئی اور لوکی میں نے کھانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے لوکی پسند نہیں ہوتی، لیکن سچے جو عاشق رسول ہوتے ہیں نا، ان کو یہ لوکی بڑی پسند ہوتی ہے۔ یہ لوکی ہے جس کو کھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ نمبر 3 پر پنیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پنیر کھانا بھی ثابت ہے، روایتوں میں موجود ہے۔ چوتھی چیز خربوزہ۔ یہ جو خربوزہ ہوتا ہے اس کو کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دیکھو اس کا فوٹو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے ککڑی۔ ککڑی جو ہوتی ہے جس کو عربی میں قصہ کہا گیا ہے، روایتوں میں جو الفاظ ہے قصہ، دیکھو اس کا فوٹو بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کو کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لمبی والی جو ککڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کھیرا نہیں، کھیرے کو عربی میں خیارن کہتے ہیں، اور قصہ قرآن کریم میں بھی یہ قصہ کا لفظ آیا ہے، پہلے پارے میں غالباً 7واں رکوع ہے، وَقِصَّائِهَا، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ تو قصہ ککڑی کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں آپ، نمبر 6 پر مکھن، جس کو زبد کہا جاتا ہے، زبد، مکھن کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مکھن جس کو بٹر کہا جاتا ہے، بٹر بھی آپ کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر یہ ساری چیزیں کھائیں گے نا تو دوستو بزرگوں انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا ہم کو۔ نمبر 7 پر ہے سرید۔ سرید کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، گوشت کا سالن ہو، اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے جاویں، گوشت اور روٹی کے ٹکڑوں کو پکایا جاوے، اس کو کہا جاتا ہے سرید۔ بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے، سرید کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 8 پر ہے گوشت۔ حلال جو بھی جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کا گوشت کھانا ثابت ہے، بھیڑ کا گوشت کھانا ثابت ہے، اونٹ کا۔ اسی طریقے سے جو مرغا ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرغا کھانا، جو دیسی مرغا، بوائلر تو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، یہ بوائلر جو ہوتے ہیں یہ تو زیادہ کھانا مضر ہے، لیکن جو دیسی مرغا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغا تو کیڑے کھاتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو کیڑے کھاتا ہے نا، تو آپ اس کو پہلے 2-3 دن اپنے یہاں ڈربے میں بند کر دیں، گھر کا اناج کھلائیں، جو گھر کا پانی وغیرہ وہ پلائیں، 3 دن میں جو کچھ اس کے کیڑے مکوڑوں کا اثر ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ ذبح کر کے کھائیں۔ تو یہ کراہت دور کرنے کے لیے، ویسے ہی اگر کوئی دیسی مرغے کو ذبح کر کے بھی کھائے تو بھی جائز حلال ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ گوشت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بڑا پسند تھا۔ نمبر 9 پر ہے سرکہ۔ سرکہ کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو ونیگر کہتے ہیں۔ دیکھو ہم فوٹو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔
تو یہ جو ونیگر ہوتا ہے نا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، بہت ساری پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی سے اس کو کھایا ہے اور سالن بنا کر اس کو کھایا ہے۔ یہ سرکہ کھانا، یہ جامن کا بھی ہوتا ہے، گنے کا بھی ہوتا ہے، ایپل سیب کا بھی یہ سرکہ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے سرکہ۔ بہرحال یہ سرکہ کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 10، پیاز کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز بھی کھائی ہے، پیاز کچی نہیں، کچی پیاز نہیں بلکہ اس کو پکا کر۔ عام طور پر ہمارے یہاں سالنوں میں پیاز کو پکا کر کھایا جاتا ہے، کچی بھی کھاتے ہیں لوگ، بالکل جائز ہے، بس اتنا ہے کہ کچی پیاز کھا کر لوگوں کے مجمع میں آنا یا مسجد میں آنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ سے چونکہ بدبو لوگوں کو آئے گی اور لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ ہاں اگر کوئی پیاز کھا کر اچھے سے منہ صاف کر کے اس کے بعد اگر وہ مسجد میں جاتا ہے، مجمع میں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیاز کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، ابو داؤد شریف کی روایت کہ مفہوم ہے اس کا، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری کھانا جو نوش فرمایا تھا وفات سے پہلے تو اس میں پیاز ڈلی ہوئی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد شریف میں ہے، موجود ہے۔ نمبر 11، انگور۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت معجم کبیر میں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں ابن عباس فرماتے ہیں، اس میں روایت موجود ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا آپ اس وقت انگور نوش فرما رہے تھے۔ تو انگور کھانا بہت مفید بھی ہے صحت کے لیے، بلکہ ہر موسم کا جو بھی پھل ہوتا ہے وہ مفید ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں خاص طور سے انگور کھانا ثابت ہے، اس لیے ہم اس کے آپ کے سامنے فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اور نمبر 12 پر دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی پیا ہے، دودھ پینا بھی ثابت ہے، اونٹنی کا دودھ ہو، بکری کا دودھ ہو، جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کا دودھ پینا یہ مفید ہے، صحت کے لیے اچھا ہے۔ قرآن کریم میں 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود دودھ کا ذکر فرمایا ہے، لبنن، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا آدھا پارے کے بعد، اور اس کی باقاعدہ مفسرین نے اور حدیث پاک کی روشنی میں بہت سارے علماء نے دودھ کی بڑی فضیلتیں بتائی ہے۔ تو کل یہ 12 چیزیں ہیں جو ہم نے پک کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی چیزیں کھانا ثابت ہے، لیکن میں نے خاص طور سے ان 12 چیزوں کو آپ کے سامنے سلیکٹ کیا۔ ان چیزوں کو ہم نے خاص طور سے اس لیے سلیکٹ کیا کہ یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں، ہر موسم میں ہم چاہیں تو ان کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، دستیاب ہو جاتی ہیں آسانی سے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے ان کو سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غذاؤں کی برکتوں سے ہم کو بھی مالا مال فرمائے، ہم کو بھی صحت دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔